بات میں بتاتا چلوں کہ forgot to thank you سرمد صاحب خاص طور پہ اسلام آباد سے ابھی فلائٹ سے آئے ہیں صرف اس شو کی ریکارڈنگ کے لیے and he's made that effort not because he wanted to be glorified but because he wanted to tell our audiences and our viewers کہ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ we giving up اور یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. It's a slap on our face really کہ ہم الحمدللہ اچھے خاصے چلتے پھرتے لوگ اور بڑی جلدی ہمت ہار جاتے ہیں زندگی سے اور حالات سے. یہ ان حالات کے باوجود جو آپ نے شروع میں بات کی about giving up and you know making a statement and then realizing کہ بہت مشکل ہے اس کو live through کرنا, it's a very easy way out to be honest. I've been there actually, you know, مجھے جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا I've been suggested کہ آپ کینیڈا چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں. جب اسکولوں سے بھی ریجیکٹ ہو رہا تھا, کوئی پڑھنے بھی نہیں دے رہا تھا. بٹ پوائنٹ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہم لوگ بیٹھ کے بات کر لیں, اسٹیٹمنٹ بنائیں, اٹس ایزیئر. میں ابھی اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ کہہ دوں کہ نہیں میں پاکستان میں پڑھوں اور باہر جاؤ, اور جب میں گاڑی سے اتر رہا ہوں تو میرے ارد گرد ایسے تماشا لگا ہوا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جس طرح بندر اور وہ ریچھ کی وہ ڈانس دیکھنے آئے ہیں کہ بھئی یہ بندہ, اس کو 2 بندے گاڑی سے باہر کھینچ رہے ہیں, ویل چیئر جوڑ رہے ہیں, بٹھا رہے ہیں, اس کو سیٹ کر رہے ہیں. تو ایک تماشا ہے, آپ کے اوپر لوگ ہنس رہے ہیں, آپ کو دیکھ کے لوگ افسوس کر رہے ہیں, آپ کو لوگ اپرچونیٹیز دے رہے. تو بہت آسان ہے کہ آپ باہر چلے جاؤ. اٹس ویری ایزی ٹو گیو اپ اینڈ اٹس دا موسٹ کنوینئنٹ تھنگ ٹو ڈو فار اینی بڈی. جو مرضی ایکسکیوز ہو, آپ کے اوپر فائرنگ ہو جائے, جو آپ اسٹوری سنا رہے تھے, مار پڑ جائے. مجھے بلیو اٹ اور ناٹ, میں نے سڑک کے اوپر مار بھی کھائی ہوئی ہے. ان دس کنڈیشن آئی بین بیٹن اپ, بٹ that's no point to give up. You know, you cannot justify anything while saying that I give up. You give up because you give up. Just going to deviate from what you were saying, but you were saying you were beaten up in this condition. Yeah, I had exactly the same question. I'm just trying to understand what actually happened. What did you ever do? What did you pull off? لال بتی توڑی تھی, کیا کیا تھا؟ نہیں ہوا یہ تھا کہ یہاں کسی کو لال بتی پہ توڑنے پہ روکا تھا کہ بھی مت توڑو. نہیں میں نے مار دیا تھا نا کسی کو. میں لال بتی وغیرہ والا تو سین ہی نہیں تھا. کالج میں تھا تو نئی گاڑی چلانی سیکھی تھی, تقریباً 1 سال ہوا تھا. پاکستان کی ٹریفک وائلڈ تو ہے ہی. سو اینی وے اسلام آباد واز ایٹ دیٹ ٹائم ایٹ لیسٹ کمپیریٹیولی ویری یو نو کوائٹ. تو میں جا رہا تھا اپنی مگن سڑک کے اوپر, اور میرے ساتھ ایک وین جا رہی تھی, اور سامنے ایک یو ٹرن آیا تھا. تو ایک موٹر سائیکل پہ صاحب he crossed the van, suddenly came in front of me. So obviously I could not brake suddenly. تو وہ یو ٹرن لے رہے تھے, میں گاڑی ان کے موٹر بائک میں ہٹ کی تو obviously وہ گرے. لکیلی گاڑی رک گئی, کسی کو کوئی سیریس انجری نہیں ہوئی. تو میں نے گاڑی ٹرائنگ ٹو بی اے جینٹلمین, میں نے گاڑی سائڈ پہ کی اور میں نے سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو گیا. ابھی میں کھڑا ہوا تھا, گرمیاں تھیں, شیشہ اترا ہوا تھا گاڑی کا اے سی ویسے ہی نہیں کام کرتا تھا. تو میں ابھی گاڑی آف کر رہا تھا, تو مجھے سر کے یہاں پہ, کیونکہ میں دیکھ نہیں رہا تھا شیشے کی طرف, تو میں یہاں پہ ایک زور کا تھپڑ پڑا. اچھا تھپڑ پڑا تو 2-3 لوگ جس طرح ہوتا ہے ٹپیکل لوگ ہاں وہ کرتے ہوئے آ جاتے ہیں, تو مار پڑنا شروع ہوگی. سڈنلی میں گاڑی کا دروازہ کھلا, انہوں نے دروازہ کھول کے مجھے ادھر سے قمیض پکڑ کے کھینچنے لگے گاڑی کے باہر. تو دی اونلی تھنگ دیٹ آئی کوڈ ڈو ایٹ دیٹ ٹائم واز کہ میں نے اپنا سر بالکل ڈک ڈاؤن کر لیا, اور ایک ہاتھ ہینڈ بریک میں پھنسا لیا اور ایک اسٹیئرنگ کے اندر پھنسا لیا, تاکہ وہ مجھے گاڑی سے باہر نہ نکال سکیں. کیونکہ ایک تو نکال تو اچھا مارنا تھا مجھے, اور دوسرا یہ کہ وہ نکال کے واپس بالکل نہ ڈال سکتے بیکاز تھوڑی سی ٹیکنیک چاہیے ہوتی ہے مجھے گاڑی میں دوبارہ ڈرائیونگ پوزیشن میں سیٹ کرنے کے لیے. تو خیر انہوں نے جب مار لیا تو تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے. اب مائی پرابلم از کہ میرے لنگس کام نہیں کرتے, تو آئی بریتھ تھرو مائی ڈایافرام, تو آئی کی ناٹ اسکریم اور آئی کی ناٹ کف. سو اگر ایک نارمل بندہ ایک سانس میں ایک بریتھ میں 750 cc آف آکسیجن لے رہا ہے, تو آئی ایم اونلی ٹیکنگ 150. So I get breathless, I cannot spit, I cannot cough. تو اس طرح کی complications ہے. At the same point I cannot shout. تو اتنے شور میں I could not shout to ask them to. خیر so not for help, even to request them to please give me. خیر انہوں نے مجھے مارنا شروع کیا, تو دروازہ کھولا. خیر luckily I was able to control myself. اور جب ٹھنڈے ہوئے تو بڑے ڈر کے میں نے یوں ایسے بازو اوپر کر کے میں نے ان سے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں گاڑی سے بالکل اترنے کے لیے تیار ہوں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جان بوجھ کے گاڑی کے اندر بیٹھا ہوں. مسئلہ صرف یہ کہ میں معذور ہوں, تو میں گاڑی سے خود اتر نہیں سکتا. تو انہوں نے, میرا منہ ان کی طرف تھا ایرونیکلی, تو انہوں نے کھینچ کے ایک چپیڑ اور ماری میرے منہ پہ, اور پنجابی میں انہوں نے کہا معذور ہیں تو گاڑی کیوں چلا رہے ہیں, یعنی کہ اگر آپ معذور ہیں تو آپ گاڑی کیوں چلا رہے ہیں.
So that's the psyche. So again I would say easy to quit, very easy to quit. It's the best thing you can do. Tell me something. What has given you this amount of motivation in this drive? But I'll begin with just by the From fact the that beginning, from the 15th year when you had this accident, from then on you've had this kind of drive. And Or was also it what inspired I've been with